السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے تو ہم نے کئی انٹریکشنز کیے ہیں، ہم کئی پروگرامز کرتے ہیں، لیکن یہ بہت تھوڑا الگ نہج کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ یوتھ امپاورمنٹ یا پھر ایجوکیشن، یہ تمام میٹرز پہ ہمیشہ ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج کا جو موضوع ہے، آج کی جو ڈسکشن ہے، یہ ہر پہلو، زندگی کے ہر پہلو کو ٹچ کرتی ہے۔ اس کی اہمیت اتنی ہے، جیسے ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے ساتھ علیم خان فلکی، جو بڑی شخصیت ہے شہر حیدرآباد کی، الحمدللہ عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہے، اور الحمدللہ اپنی ساری زندگی کو آپ نے ایک مشن کے اوپر لگا دیا ہے۔ وہ مشن انشاءاللہ آپ ہی کی زبانی آپ سنیں گے۔ آپ شہر بنگلور آئے ہیں، پہلے آپ نے جو مہم نکالی آسان نکاح اور ڈوری جہیز کے لعنت کے خلاف، اس کے بارے میں ایک بالکل مختصر طور پہ ایک بتائیے، تاکہ ہم گفتگو کو آگے رکھیں بعد میں۔ السلام علیکم عبدالسبحان صاحب اور تمام ناظرین، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کچھ کہنے کا۔ یہ مہم ایک ایسی عظیم سنت کو ریوائیو کرنے کی، ایک ایسے عظیم سنت کی تجدید دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہے، جس سنت کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں آج مسلمان غربت، افلاس، آئی ایم سوری ٹو سے پروسٹیٹیوشن اور ایسی کئی بے شمار برائیاں ہیں۔ یہ امت کا دوبارہ رینیسنس کی طرف اٹھنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ سنت کو دوبارہ ہم زندہ نہیں کریں گے۔ وہ سنت ہے نکاح کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نکاح، ان کے اہل بیت کا، صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا جو نکاح کا طریقہ تھا، اس کو چھوڑ کر جب سے ہم نے مشرکین کے طریقوں کو اپنایا ہے، اس کے بعد سے ہماری غربت و افلاس بڑھتی جا رہی ہے، اور آئندہ 15-20 سال میں اگر اس پر ہم نے قابو نہیں پایا، اس سنت کو زندہ نہیں کیا، تو یقین مانیے آج جو کچھ آپ کی مسجدیں بلڈوز کی جا رہی ہیں، گھر جلائے جا رہے ہیں، فلسطین میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ بدترین وقت آنے والا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم جہاں دوسری سنتوں پر مسجدیں الگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جنگیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر مشرک وغیرہ کے فتوے دے رہے ہیں، گروہ بندیاں کر رہے ہیں، وہ تمام سنتوں کو تھوڑے دن کے لیے روک کر نکاح کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تمام مسلک آپس میں مل جائیں تو انشاءاللہ آپ سروائیو کریں گے، ادروائز نو۔ آپ ایسے اسپیسیفک میجرز بتائیے جو کوئی بھی انڈیویجول اور ان آرگنائزیشن لے سکتی ہیں، تاکہ یہ مہم کو شہر بنگلور اور کئی ہر جگہ پہ اگر اس کو کنٹینیو کرنا ہے، کیونکہ اس کی اس سے ہر کوئی پریشان ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بولتا نہیں ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، رواج بن گیا ہے، کیونکہ آپ رواج کے خلاف کی بات کر رہے ہیں۔ گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں، ہر کسی کے بچوں کی شادی کرنی ہے، تو کیسے، ہاؤ کین سوسائٹی ایز اے ہول، لوگ کیسے آگے بڑھیں انڈیویجولی اور کلیکٹیولی؟ جہیز کے خلاف تقریریں، بس اب ضرورت نہیں ہے اس کی۔ فضول خرچیوں پر بہت تقریریں ہو چکی۔ قرآن اور حدیث نے جو حکم دیا ہے کہ اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں، وہ ہے بائیکاٹ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مالوں کو چیٹ کر کے، دھوکہ کر کے مت کھاؤ، یہ بائیکاٹ کا حکم ہے۔ من رأى منکم منکرا، طویل حدیث ہے، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل سے نفرت کرو، یعنی بائیکاٹ۔ ہر ایسی دعوت جو اللہ کے نبی کے طریقے سے بغاوت ہے، صحابہ کرام اگر وہاں جاتے تو میزبان کو تھپڑ مار کر آتے۔ پہلا جو قدم ہے، سولوشن ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایسی شادی کا دعوت نامہ آئے جس میں اللہ کے نبی سے طریقے سے بغاوت ہے، یعنی شادی کے دن کا کھانا، یعنی کہ سگائی انگیجمنٹ، یعنی کہ جوڑے کی رقم، یعنی کہ جہیز، یہ مشرکانہ رسمیں جہاں پر ہوں تو وہ دعوت نامہ واپس کیجیے۔ میں سوری ٹو سے، میں واضح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کب تک ہم مبہم بولتے رہیں گے، کب تک ہم قوم کا نقصان ہو رہا ہے۔ مگر کوششیں تو ہوئی ہیں کہیں پہ، آپ نے بہت ریسنٹلی ایک لاسٹ ایئر تک تو پورے نیشنل لیول پہ کیمپین جمعیت علماء نے شروع کیا تھا، لیکن ہم اس کو کہیں، ہم بہت پر امید تھا، میں خود پر امید تھا کہ شاید اتنی بڑی آرگنائزیشن اور ایز اے میٹر آف فیکٹ کہ جماعت اسلامی اپنے طور پہ ایک بڑے پروگرامز کرنا شروع کر دی تھی، اس پر مسلم پرسنل لا بورڈ اس میٹر کو لے کے اٹھی،
اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کے ہونے والی کسی بھی دعوت کا بائیکاٹ آپ پہ فرض ہے. وہاں جا کے گلے ملنا مبارکباد دینا جائز نہیں ہے. یہ دعوت نامے واپس کرنے کی مہم میں جب علماء اگر آئیں گے تو پورے ہندوستان میں ہم کامیاب ہوں گے. دیکھیے آج یہ جو رسموں کے الگ الگ نام آ گئے ہیں، کیونکہ شاید ہم بہت انوویٹیو ہیں ہمارے شرعی چیزوں کو لے کے، خاص طور پہ بچنے کا طریقہ ہمارے پاس پورا ہوتا ہے. یہ جب بات آ گئی کہ بھائی عقد مسجد میں ہو تو مسجد میں عقد ہوتا ہے، ہوگا انشاءاللہ، بلکہ طے ہوتا ہے، لیکن اس سے ایک دن پہلے شکرانہ کھلایا جاتا ہے. یہ جو بھی رسومات ہیں اس کے تعلق سے کیا آپ بولیں گے؟ کیا کچھ ہم وقت جتنے بھی رسومات ہیں ان رسومات کے بارے میں تھوڑا کچھ بتائیے کہ کس حد تک ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں الگ الگ نام دے کے رسم کرنے کے؟ یہ پورے حرام کی لسٹ میں آتے ہیں، ایک نہیں، اس کی 10 بنیادیں ہیں کہ یہ کیوں حرام ہے. اس کی وجہ سے رشوت بڑھ رہی، کیونکہ اگر آپ یہ رسومات نہیں کر سکتے تو شادی نہیں ہوگی. اگر آپ سرکاری امپلائی کو، سرکاری افسر کو، پولیس والے کو رشوت نہیں دے سکتے تو آپ کا کام نہیں ہوگا. ایسے یہ رسومات جہیز کے، کھانے کی، شکرانے کی، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے آپ کی بچی کی شادی نہیں ہوگی. سیم رشوت ہے. یہ حرام نمبر 1 ہے. اور حرام نمبر 2، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل اختیار کرے گا وہ اس میں سے اٹھایا جائے گا. حدیث. ویلنٹائن ڈے حرام کیوں؟ یہودیوں کی ہے. نیو ایئر حرام کیوں؟ نصرانیوں کی ہے. بہت اچھا ہے. غیر قوم کی نقل جب حرام ہے تو یہ سانچک، یہ سگائی، یہ جوڑے کی رقم، یہ جہیز، یہ کس کی ہے؟ ویری سمپل، اللہ کے نبی کی تو نہیں ہے. کہ جائیے بنگلور پیلس کے جتنے شادی خانے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک شادی خانے میں اہل حدیث کی منگنی کی رسم چل رہی ہے، دوسرے اہل دیوبندی کے شادی کے دن کا کھانا ہے، ایک تیسرے شادی خانے میں بریلوی کا ولیمے کا کھانا چل رہا ہے. شادیوں کے معاملے میں پوری دیوی دیوتاؤں کے طریقوں کو یہ قائم رکھنے کا عہد کر چکے ہیں. 5-10% دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی ماشاءاللہ سے اتنی سختی سے سنتوں کو قائم کر رہے ہیں، نکاح کی سنت کو، کہ ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن 90-95% یہ پورے دعوت کا بائیکاٹ کیجئے، مسئلے کا حل ہے. بائیکاٹ نہیں کر سکتے آپ جہیز کے خلاف مت بولیے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. آپ ہم تمام کے لیے کیا آپ کے سامنے ایسے کوئی 1-2 ایگزامپلس ہیں جہاں پہ ایز اے کمیونٹی کسی نے کچھ ایسا منظم کام کیا، آرگنائزیشن جس کی کچھ کام کرنے سے کچھ آؤٹ کم آیا ہے، ایسا کوئی ایگزامپل جس کو دیکھ کے ہم لوگ انسپائر ہو سکتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ آپ اگر سوشل ریفارم سوسائٹی کے یوٹیوب چینل پر جائیں تو وہاں پر ایک کالم، ایک سیریز ملے گی پوری، مرد ہو تو ایسا. ایسی تمام شادیاں جو مکمل سنت پر ہو رہی ہیں، بڑے بڑے علماء کے گھرانوں کی ہیں، بڑے بڑے رچ بزنس مین فیملیز کے گھرانوں کی ہو رہی ہیں حیدرآباد میں سوشل ریفارم اور دوسرے علماء کی کوششوں کی وجہ سے. یا اگر آپ مالیگاؤں کے مولانا حفیظ الرحمان صاحب، غیر معمولی وہ صاحب کام کر رہے ہیں. پھر مولانا سجاد نعمانی صاحب جیسے لوگ جو ہیں، ان کے شاگردوں کی شادیاں، مثالی شادیاں ہو رہی ہیں. لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا یہ 5% ہے، 10% میکزیمم، اس سے زیادہ نہیں. ایز اے یوتھ خاص طور پہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ 2 جنوں کے لیے ہو رہا ہے. ایک تو گھر کے جو بڑے ہیں ان کے ارمان رہتے ہیں، ارمانوں کے نام پہ پوری سنت کو چھوڑا جاتا ہے، کسی کی خواہش رہتی ہے اس کے لیے. اور یا پھر یہ ینگسٹرس جو خاص طور پہ ینگسٹرس ہے، ان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دے آر ویری ینگ، ان کا کتنا رول ہو سکتا ہے اس چینج کے لیے؟ کیونکہ ہم بڑوں کو تو بولنا بہت مشکل ہے، ان کو منوانا بہت مشکل ہے. تو یہ ینگسٹرس کے لیے اور جو بچے وہ بچیاں جن کی شادی ہونے والی ہے، ان کا کیا رول ہو سکتا ہے اس مہم کے اندر؟ سر بہت اہم سوال ہے. ہمارا تو کام صرف کالجز پر جانا ہے. ہم جتنا تجربہ ہوا، ینگ جنریشن جہیز وغیرہ کو ختم کرنا چاہتی ہے، وہ دل سے نفرت کرتی ہے، لڑکے لڑکیاں دونوں. لیکن ماں باپ کے آگے مجبور ہیں. اور گھروں میں ماں، لڑکی کی ماں، دادی، نانی، یہ لوگ وہ اصل فتنہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ لڑکی کے ابا اب چاہتے ہیں بچی کی شادی سنت پر ہو، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سے کہیں گے اپنی بچی کی یا اپنے بچے کی شادی سنت پہ کریں گے تو وہ پلٹ کے پوچھتی ہے میرے ابا سے جب جہیز وصول کرے تھے، کھانا وصول کرے تھے، اس وقت اسلام یاد نہیں آیا، اب یاد آ رہا. تو جو لوگ جہیز لے چکے ہیں، کھانے لے چکے ہیں، پہلے وہ واپس کریں. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، امارت شریعہ بہار مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب کہتے تھے
جو لوگ لے چکے ہیں لا علمی میں لیا ہے انہوں نے تو یہ ان کے لیے امانت ہے, جس نے جان بوجھ کر لیا اس کے لیے یہ رشوت ہے. ہر دو صورتوں میں واپس کرنا واجب ہے. یہ واپس کیجئے, اپنی زندگی کو حلال کیجئے اور شادیوں کا بائیکاٹ کیجئے. بچے ینگ جنریشن چاہتی ہے وہ شادیاں ایسے کریں, لیکن یہ ماں باپ یہ کرنے نہیں دے رہے. یہ ہے اصل سوال. یہ ہمیشہ جو دیکھا جاتا ہے کہ فیملیز میں جب بیٹھا جاتا ہے کہ یہ تو ہم جہیز نہیں لے رہے, خوشی میں دے رہے ہیں. وہ یہ خوشی کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ ہم تو بولے نہیں, انہوں دے رہے ہیں اپنی بچی کو دے رہے ہیں, اس کا کیا سلوشن ہے؟ دیکھیے, خوشی سے شراب کوئی بھی گن پوائنٹ پہ نہیں پیتا. زنا جو ہو رہی ہے, پروسٹیٹیوشن جو ہو رہا ہے, ویلنٹائن ڈے میں جو کچھ ہو رہا ہے, گن پوائنٹ پہ زبردستی کہیں نہیں ہے, سب خوشی سے ہے. اگر یہ جہیز جو رشوت ہے اگر یہ خوشی سے اجازت دے رہے ہیں تو یہ سٹا, یہ ہارس ریس, یہ شراب, ان تمام کو خوشی سے دینے کی بنیاد پہ کرنا پڑے گا آپ کو. اور چلیں مان لیتے ہیں آپ چند دائرے کھینچ کے حرام حلال کے کرتے ہیں, تب بھی خوشی سے اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کے نبی نے اجازت بھی دی ہو. نفل خوشی سے پڑھنا ہے پڑھیے, نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھیے, زبردستی کچھ نہیں ہے. ویسے ہی معاملہ یہ ہے کہ اگر میں خوشی سے ایک رکعت میں 2 سجدے کے بجائے 4 کرتا ہوں, کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے رینسٹیٹ کرنے. خوشی سے کوئی نہیں, یہ جھوٹ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایک دوسرے کے مال کو دھوکہ دے کے مت کھاؤ. دھوکہ دینا کیا مطلب؟ دینے والے کو بھی معلوم ہے وہ خوشی سے نہیں مجبوری سے دے رہا ہے. لینے والے کو اچھی طرح معلوم وہ خوشی سے نہیں مل رہا, اس کو سوشل بلیک میل کی وجہ سے مل رہا ہے. یہ خوشی سے ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ سوشل ایول ہے. یہاں پہ جان بوجھ کے کوئی انجانے میں کوئی غلطی کچھ نہ کچھ ہر کوئی ملوث ہے. ہمارے جو رشتے ہیں, ہر رشتے کی بنیاد ہوتی ہے شادی, 2 لوگ جڑنا. اگر یہ بنیاد ہی غلط ہوگی تو پھر کیسے ہم سماج کو ہم بنا رہے ہیں؟ یہ اس میٹر کو لے کے, اس ٹاپک کو لے کے ہم نے ڈسکشن کیا آج. جب تک ہم تمام مل کے اس کے لیے اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو ہر کوئی اس کا جوابدار رہے گا. بالکل. تو ہم تمام اپنے طور پہ ایک ایسی, آپ نے تو بتا دیا کہ ایک تو بائیکاٹ, دوسرا اور 1-2-3 ایسے پہلو کیا ہو سکتے ہیں جو ایز اے دولہا کیا کر سکتا ہے, دلہن کیا کر سکتی ہے, یا پھر کچھ ایسے ہمارے ایکشنیبل پوائنٹس بتا دیجئے, 1-2-3 کچھ. جب تم کو برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو, نہیں تو زبان سے. یہی ہے. عورتیں 2-2-3 کے گروپ بنائیں, مرد 2-2-3 کے گروپ بنائیں, اصلاح معاشرہ اسی کو کہتے ہیں. یہ فوری طور پر بولنا شروع کریں. دوسرا, ان شادی خانوں کے باہر کم از کم 1-2-3 لوگ بینر لے کر, پلے کارڈ لے کر ٹھہر جائیں کہ یہ شادی کیسے ہو رہی ہے. آپ کو مارے گا کوئی نہیں, یہ ہوگا. پھر تیسرا, جو علماء حق کے تقاریر کو پھیلائیے. جو لوگ ایسی شادی کر رہے ہیں ان کے دعوت نامے کو واپس ایسے انداز میں کیجئے کہ اس کو تکلیف پہنچے, وہ جا کے 25 لوگوں کو بولے. یہ چھوٹے. پھر کالجز کے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنے کالجز میں ہر آؤٹ گوئنگ بیچ کے لیے ایسے پروگرامز رکھوائیں. انسٹیٹیوٹس والے یہ کریں. یہ تمام فیکلٹیز آف لائف, خاص طور پر جو سوشل سروسز کے لوگ ہیں, کوئی لوگ غریبوں کو کھانے کھلا رہے, کوئی غریب بچوں کی شادیاں کر رہے, ڈفرینٹ سوشل آرگنائزیشنز ہیں. میرے خیال ہے حیدرآباد میں 1000 سے زیادہ آرگنائزیشنز, بنگلور میں ہیں. آپ لوگ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں کنٹینیو کیجئے, لیکن یہ کام کو پہلے کیجئے. ایسی شادیوں کے بائیکاٹ کے اوپر کیجئے تاکہ غریب بچے کی فیس دے سکیں کالج کی, منجے کے لیے, سانچک کے لیے جمع کر کے خرچ کرتے ہیں, یہ بند کریں. تو تمام آرگنائزیشنز پلیز آگے بڑھیے. ہمارے پاس پریورٹیز کی کیا, ہماری زندگی کی پریورٹی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے. ہمارے پاس شادی پریورٹی ہے, اس کے لیے ہم قرض لیتے ہیں, ہم کچھ بھی کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں, گھر بیچتے ہیں. بیٹی کی شادی کے لیے وہ جہیز پہ دینے کے لیے جو کرتے ہیں اس کے لیے پورا یہ خاندان پرماننٹلی قرضدار ہو جاتا ہے. ہم اس رسم کو روکنا ہے. میں اگر کچھ دے سکتا ہوں تو میں دے سکتا ہوں, مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اگر میں دکھاؤں گا تو میں فورس کر رہا ہوں, اس کو سوشل پریشر آئے گا, اس کو جو نہیں کر سکتا اس کے پر. اس لیے اس ضمن میں ہم تمام کو پہلے ایک طے کرنا ہے کہ کتنا آسان ہم کر سکتے ہیں اس پوری نکاح کو آسان کرو
اور زنا کو مشکل کرو. بہت تو کوشش یہ کریں گے ایک اچھی سوسائٹی کو ہم بنائیں. میں دل کی امیر گہرائیوں سے علیم خان صاحب کا، فلکی صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے یہاں پہ آؤٹ گوئنگ اسٹوڈنٹس کو انہوں نے آج خطاب کیا اور آپ تمام سے انٹریکشن کیا. جزاک اللہ خیراً. آپ ہمارے شہر گلستان بنگلور آئے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.